السلام على اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت الذی لم یزل قائما ودائما اذ لا سماء ذات ابراج ولا حجب ذات ورتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج. الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ تشریف فرما ہے. ایک صلوات کربلا والوں کی ذات پہ بلند آواز سے تلاوت فرما رہا ہے. ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. فرمایا ہم نے قرآن سے جو بھی نازل کیا ہے. تیسرا سال ہے مجھے پڑھتے ہوئے ابھی تک آپ ہم تک نہیں پہنچے. آنے کا مقصد کیا ہوا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے، فرمایا نہیں ہم نے. واہ 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 واہ. ہاں مل گئے وہ لوگ جن کو میں ڈھونڈ رہا تھا. ہم سے قرآن بھرا ہوا ہے. وہ اللہ ہم کہہ رہا ہے جو اللہ احد ہے. کبھی کبھی بول پڑا کرو، کچھ نہیں ہوتا. اللہ واحد نہیں ہے، اللہ احد ہے. واحد اسے کہتے ہیں جس کے دو ہو جائیں. واہ 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 واہ. مہربانی صاحب. ہاں اور احد اسے کہتے ہیں جو ناقابل تقسیم ہو. اس لیے قل هو اللہ احد. اللہ احد ہے. وہ احد ہو کے کہہ رہا ہے ہم. ان ہاتھوں کی کیا بات ہے جو بارگاہ سید الشہداء میں پھیلے ہوئے ہیں. کیا خوبصورت پیغام آپ وصول فرما رہے ہیں. مہربانی صاحب. یعنی یہ وہ بات ہے جہاں پر بڑے بڑے مجمع چپ کر گئے اور آپ میرے ساتھ بول پڑے ہیں. کمال کر دیا آپ نے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے قرآن سے جو بھی نازل کیا ہے. بس جتنی آپ داد دے رہے ہیں میرے لیے اتنی کافی ہے. اس سے زیادہ میں مانگوں گا نہیں، لیکن اسے کم نہ کرنا. ہم نے قرآن سے جو نازل کیا ہے، اللہ کہتے ہیں اس میں رحمت بھی ہے. بسم اللہ. شفا بھی ہے لیکن ہر کسی کے لیے نہیں ہے، صرف مومنین کے لیے ہے. اب جیسے مومن کا نہیں پتا اس سے میں داد کیا لوں گا سرکار. اللہ کہتے ہیں قرآن شفا دیتا ہے لیکن ایک طبقے کو، مومن کو. بچہ بول پڑا ہے میرے ساتھ. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اللہ کہتا ہے ظالم قرآن کے قریب مت آئے، اسے گھاٹا، نقصان، خسارہ ملے گا. یعنی میری اور آپ کی مجبوریاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، دوست ہے، دکانداری ہے، محلے داری ہے، خاندان ہے، چچا ہے، ماموں ہے، یہ ہے وہ ہے. اللہ اور قرآن کی کوئی مجبوری نہیں. وہ بات منہ پہ کرتا ہے، وہ کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے. قرآن کی کس بات کی مجبوری ہے؟ یعنی وہ اعلان کر رہے ہیں میں بس مومنین کو شفا دوں گا، باقی میرے قریب کوئی نہ آئے. بس مومن کو شفا دوں گا. پھنس گئے ہو داد دے کے. یعنی قرآن کہہ رہے ہیں میں مومنین کو شفا دوں گا. ایک آیت اور پڑھتا ہوں جی. اور اللہ اپنے بارے میں خود کہہ رہا ہے. اللہ نے خود اپنے بارے میں کہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ کہتے ہیں میں ولی ہوں ضرور پر ہر کسی کا نہیں، صرف مومنین کا ولی. کیا بات ہے پیٹ مکوں کی. ہاتھ اچھے حیدری.
آج سماعت کا معیار ماشاءاللہ اور اچھا ہے، خوبصورت ہے. جو نہیں ہاتھ اٹھا رہے ہو چلو کوئی بات نہیں ہے، جو اٹھا رہے ہیں میرے لیے اتنے کافی ہیں. باقی کبھی کبھی نہیں بھی اٹھتا ہاتھ تو میں اب کیا کروں، بار بار نہیں کہا جاتا، اچھا ہی نہیں لگتا، بندہ ہاتھ بن بن کے مر گئے ہیں جی. انہوں نے عادت پہ گئی جب تک انج نہ کریے بیٹھے نے. بھائی جی بیٹھے رہو، تشریف رکھو، یہ بول رہے ہیں میرے لیے اتنے کافی ہیں. قرآن کہتا ہے میں مومنین کو شفا دوں گا. اللہ کہتا ہے میں مومنین کا ولی ہوں. واہ 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 واہ. اور سرکار مصطفیٰ کے بارے میں محبوب نے، اپنے محبوب کے بارے میں اللہ نے خود کہا ہے کیا، رؤوف بالمؤمنین. اللہ کہتے ہیں میرے رسول کی جو رحمت خاص ہے وہ بھی صرف مومنین کے لیے ہے. ادھر والے تو ہاتھ اٹھا لیں، آپ تو میرے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، چلو آپ بھی بول پڑے. یعنی قرآن بھی مومنین کو شفا دیتا ہے، اللہ بھی مومنین کا ولی ہے، سرکار کی رحمت خاص بھی مومنین کے لیے ہے. میں شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہا، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن کہہ رہا ہے میں مومنین کو شفا دیتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں مومنین کا ولی ہوں، سرکار کی رحمت خاص بھی مومنین کے لیے ہے. سیدہ ملکہ عالیہ سلام اللہ علیہا میری مخدومہ کا یہ محل ہے، سرکار آل محمد کا یہ منبر ہے، ذکر حسین ہے، دوسری محرم ہے، عباس کا علم میرے ہاتھ، نہ سمجھو میں قسم کھا رہا ہوں. مومن اسے پورا پنڈال اڑ بھی جائے تو داد میری پوری نہیں ہوتی، ویسے اڑنا نہ، یہیں پہ رہنا. یعنی مومن اسے کہتے ہیں جس کے دل میں ایمان ہو. اب میں کروں تو کروں کیا، چپ رہوں تو کتنا رہوں، ایمان نام ہی علی کا ہے. جو ہاتھ پھیلا رہے ہو یا سیدہ سے خیرات لے رہے ہو، ہاتھ اچھے حیدری. آپ کو واہ واہ، آپ کو واہ واہ. اٹھے ہوئے ہاتھوں، میرے جوان سلامت رہو، میرے بزرگ ہائے ہائے ہائے. جو علی کے نام پہ خوش ہو جاتے ہو بس اللہ تم پہ خوش ہو جاتا ہے، رسول راضی ہو جاتا ہے، سیدہ راضی ہو جاتی ہے، 72 کربلا والے راضی ہو جاتے ہیں. مومن جس کے دل میں ایمان، ایمان نام علی کا ہے. ہم شیعوں نے نہیں رکھا علی کا نام ایمان. ایک جنگ میں علی جا رہے تھے پیدل، کل تمہیں تھوڑی سی سنائی بھی تھی، خندق. اور ایک بندے نے سرکار مصطفیٰ سے کہا یا رسول اللہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. فرمایا بالکل نہیں کرتا. اس نے کہا یا رسول اللہ ذرا دیکھیں، اس کے جملے ہیں میرے نہیں. علی ذرا تکبرانہ انداز میں معاذ اللہ چل رہا ہے، جلال میں آ گیا رحمت کل. فرماتے میری آنکھوں سے دیکھ، تجھے لگ رہا ہے علی چل رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے ایمان جا رہا ہے. حیدری کیا رونق لگ گئی ہے میری مخدومہ کے محل میں، کیسے کیسے چہروں پہ مسکراہٹ اور ہاتھ بلند ہو رہے ہیں ہر حلالی موالی کے. ایمان علی ہے. اور اللہ کہتے ہیں میں مومن کو شفا دیتا ہوں. قرآن بہت توجہ. یہ پیناڈول ڈسپرین، یہ جسم درد سر درد کے لیے ہم ٹیبلٹ کھاتے ہیں، وہ پتے تے لکھیا تے نہیں ہوندا کہ یہ ساریاں نو شفا دیسی تے شیعاں نو نہ دیسی. یار جو خوش ہو جاتے ہو کبھی کبھی ایسی باتیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں تو کہ پیغام اچھا پہنچ جاتا ہے. نہیں، جو بھی کھائے شفا مل جاتی ہے. شیعہ تو سنی تو مسلمان ہے، یہودی بھی کھائے تو اس کا سر درد بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. جو اللہ کو بھی نہیں مطلب ہے کہ وہ ہے ہی اسلام سے دور، بلکہ دہریے جو اللہ کو بھی نہیں مانتے وہ بھی کھائے نا بچوں تو اس کا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. ہاں ڈسپرین کھا لے تو ٹھیک ہے، سارا جہان کھاتا ہے. لیکن قرآن کہہ رہے میں صرف مومن کو شفا دوں گا. واہ 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 واہ. ایک دفعہ پھر بول پڑے آپ کو سلامت رہے. کتنی بڑی کتاب ہے قرآن. میں گزارش کرتا ہوں جہاں تک سرکار مصطفیٰ کی رسالت ہے وہاں تک قرآن ہے. اور تنگ دل لوگ جو میرے سرکار کی رسالت کی حد ڈھونڈ رہے ہیں، آج میں تجھے بتاؤں کہ کہاں تک ہے حسین کے نانا کی رسالت. رحمت للعالمین، عالمین سرکار کی حد ہے رسالت، عالمین پہ رحمت ہے.
اور یہ بھی میں بتاتا ہوں، قیمت نہ دو گے تو دکھ لگے گا کہ عالمین کتنا بڑا ہے، وہ بھی قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن خود کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ واہ 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 واہ۔ ایک باری تے ہاتھ چاہو تھا جڑے جوان بیٹھے حیدری، آپ کو واہ واہ میرے بھائی، بسم اللہ۔ یا جہاں تک اللہ کی ربوبیت ہے، یار آپ کی مدد سے یہ میسج چلا جائے گا پوری دنیا تک۔ آپ جتنا خوش ہو کر بولیں گے پتہ نہیں میں کیا کیا سنا کے چلا جاؤں گا۔ جب آپ سر مارتے رہیں گے تو پھر میں بھی وقت دیکھتا رہوں گا، لیکن آج آپ کمال کر رہے ہیں۔ جہاں تک اللہ کی ربوبیت، وہاں تک میرے سردار کی رسالت، اور جہاں تک شہنشاہ کی رسالت وہاں تک قرآن ہی قرآن۔ اتنی بڑی کتاب ہے قرآن، اور قیامت تک ہادی ہے قرآن، نور ہے قرآن، ہدایت ہے قرآن، عزت والی کتاب کلام خدا ہے قرآن۔ جو 3 کتابیں پہلے گزری ان کو منسوخ کر کے ناسخ ہے قرآن۔ اب اور کتاب آنے والی نہیں ہے، صرف قرآن ہی قرآن رہے گا۔ کتاب اتنی بڑی ہے لیکن شفا ایک طبقے کو دے رہا ہے قرآن، صرف مومنین کو، اور کسی کو شفا نہیں دے رہا۔ یہ لائیو کیمرے لگے ہوئے ہیں جناب، میں اعلان کر رہا ہوں، اپنے گھر میں کھڑا ہوں، بانی بھی میں، ذاکر بھی میں، آپ بھی میرے، میں بھی آپ کا، صرف پاسپورٹ آپ کا، باقی سارا خرچہ جعفر آپ کا اٹھائے گا۔ میں جناب کو کربلا لے چلتا ہوں۔ اکبر کے پاک بابا نے اپنی دھرتی پہ اعلان کیا ہوا ہے، کیا ہو دنیا والوں، جو شفا قرآن دیتا ہے وہ حسین کی مٹی دیتی ہے۔ واہ 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 واہ۔ آپ کے ہاتھوں کو عالیہ سیدہ کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ جو سیدہ کی بارگاہ میں ہاتھ اونچے حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نوکر ہو گیا آپ کا سرکار، میں خاتم، ہاں ہاں حیدری۔ چونکہ آج 2 محرم ہے، آج کے دن جنگل معلّہ بنا ہے، بس حسین کی نالین آئی۔ اس جملے پر میں ہوتا تو زیادہ داد دیتا، پچھلے سے بھی۔ جو شفا قرآن میں ہے وہ حسین کی مٹی میں ہے۔ خاک شفا، مٹی میں سرکار شفا، جبکہ مٹی میں شفا نہیں ہوتی۔ اللہ نے رکھی ہی نہیں شفا، میں کیا کروں؟ ہائے ہائے ہائے۔ ایک حدیث سنو سرکار کی، شہنشاہ حسین کے پاک نانا کی۔ سرکار فرماتے من عقل التین، میں مطمئن ہو گیا آپ کی سماعت سے، اب میں اطمینان سے شروع کرنے لگا ہوں۔ فرماتے من عقل التین و ماتا لم یتب لم یصلی علیہ، جو بندہ مٹی کھا کے مر جائے اور توبہ کیے بغیر مرے، فرماتے ہیں اس پہ جنازہ پڑھنا حرام۔ 5-7 بندے ہیں، باقی پریشان ہو گئے۔ میں بتاتا ہوں کہ وجہ کیا ہے۔ پوچھا گیا سرکار سے کہ سرکار کیوں اتنا بڑا سخت حکم؟ فرمایا اللہ نے آدم کو بنایا مٹی سے، انی خالق بشر من الطین، میں مٹی سے بشر بنانے لگا ہوں۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا ہاتھ اٹھاؤ یا سارے اڑ جاؤ، داد میری پوری ہوتی نہیں۔ عباس کی قسم، لائیو کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے جعفر کہہ رہا ہے اللہ نے مٹی سے آدم کو بنایا ضرور ہے، لیکن بنایا اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ہے۔ واہ 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 واہ۔ جو تھک گیا ہے اس کی خیر ہے، جو جوان ہو ہاتھ اٹھے حیدری۔ آپ کو واہ واہ۔ ماتمی حسین کے آباد شاد رہو، سیدہ کونین کے عزادار ماتمی ہمیشہ خوش رہو۔ تمہیں دعائیں ہر وقت میں دیتا ہوں، جو بولو نہ بولو پھر بھی میں راضی کھڑا ہوں۔ یا علی، لطف آ رہا ہے سرکار کو؟ کل ایک پکا اتھے لواما گیا، آئیے بے شمار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ چلیں آگے سرکار، آگے چلیں کہ بس کریں؟ ادھر والوں کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ تو آخلا ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ فرمایا مٹی کھانا کیوں حرام، اتنا سخت حکم کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ نے آدم کو بنایا مٹی سے،
چپ اتنا کر گئے ہو کہ میں گھبرا گیا ہوں. تو مٹی کھانا ایسی ہے جیسے معاذ اللہ بندہ آدم کی بوٹیاں گوشت کھا رہا ہو. اس لیے اللہ نے مٹی میں بیماری رکھی تاکہ کوئی کھائے نہیں. واہ 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 واہ. آپ پر تو مجھے یقین تھا لیکن چلو یقین میرے کو ٹھیس ابھی پہنچی نہیں, پہنچے گی تو بتا دوں گا. آدم کے لیے نہیں کھاتا, کسی اور کے لیے کھاتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ مسلمان قسم پہ یقین کر لے, ہم پہ کرے نہ کرے. اللہ کی قسم, اللہ کے رسول کی قسم, آج والے دن کی قسم, سلطان کربلا کی پاک نالین کی قسم, عزت امیر المومنین کی قسم, میں جھوٹ بولوں ملکہ شام میری زبان پہ فالج کی رہے, میں ابھی گونگا ہو کے دنیا کے لیے عبرت کا نشانہ بن جاؤں. اتنی بڑی بد دعا اٹھائے, اس کی بھی میں شکایت علی کی بیٹی سے لگاؤں گا. محمد فرماتے ہیں جو مٹی کھا کے مرے اس پہ جنازہ حرام, اور آپ کے جعفر صادق مولا فرماتے ہیں جو بندہ شفا صرف چکھ کے مر جائے جہنم حرام. آپ کی کیا بات ہے کہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی کیا بات ہے کہ آپ نے تو کمال کر دیا. آج ماتمیوں کا احسان ہو گیا میرے پر. حیدری ہائے ہائے ہائے, شہزاد میرا بھائی ہے تو حیدری. کرنا جانتے ہیں تو صرف علی والے. علی والے حق کے دشمن کو مارتے نہیں تلواریں مولا علی اے اکرم, حق کے دشمن پہ لعنت کرتے ہیں تو صرف علی. ایک باری ہاتھ چاہو چا جوان. حیدری کیا رنگ لگ گیا ہے میری سیدہ مخدومہ کے گھر میں. چند صاحبان کو مولا سلامت رکھے, آپ عزاداروں کو مولا سلامت رکھے جو آپ اتنا سفر کر کے تشریف لاتے ہیں. یہ بڑی بات ہے. میں جتنے بار حکم کرو جو مٹی کھا کے مرے. اچھا یہ جو بندے ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں, جو داد دے اس کو بھی یوں دیکھتے ہیں, بھی خود نہ دے انہوں بیچارے نہ کچھ آکھو یار. اسیس تو بتا ہے ٹور ہی نہیں سکتے واہ واہ تم, کیونکہ علی کے شیعہ جب تک خوش نہ ہوں تو ہمیں آنے کا کیا فائدہ. اور ہم آپ کی خوشی تو حاصل کر رہے ہیں, آپ کی خوشی سے ہم مولا خوش ہو جاتے ہیں. علی کے شیعہ مسکرا پڑے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اللہ کی قسم میں آپ کی مسکراہٹی طلبگار ہوں. مہربانی. ایک جملہ کہنے آپ نے کہا ہے نا ولا, تو ولا اس میں ہے, ایک جملہ نہیں ہے. عرش اٹھا کر میں حسین علیہ السلام کی اس خاک کی عظمت کا جو لفظ کہہ رہا ہوں, یہ عظمت خاک شفا کا عرش ہے جو میں سادگی میں آپ کی جھولی میں رکھنے لگا ہوں. جب مولوی سے کہے کیا مقابلہ کرے گا تو میرے سردار حسین علیہ السلام کا, حسین کی مٹی میں پتہ نہیں کیا کمال ہے. کیا ہے حسین کی مٹی جو چلتے 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 تیرے مصلے پہ آ گئی ہے. یہ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا جوان اس نے زخمی کر دیا مجھے. جس کا پھیپڑا ٹھیک ہے ایک باری اونچا بولے حیدری. واہ 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 واہ. حسین کی مٹی ویڈیو بنانی ہے نال داد بھی دینی ہے, نہیں تو ویڈیو بنانے والا مجھے جاسوس لگتا ہے. انہا تو یقین نہیں پہ آندہ جڑے 3 کیمرے لگے نے, ایک کر کے بیٹھے ہیں تو نہ بول دیں. عبادت بھی کر لیا کرو بیٹا, کبھی اس ایک آنکھ والے سے جان چھڑا بھی لیا کرو, کبھی اس کو بند کر بھی دیا کرو. ایسا ہے نا سر. اچھا لفظ میں اس سے بھی بڑا کہنے لگا ہوں, اور داد میری ڈبل بن گئی ہے. مانگ نہیں رہا, آپ نہ بھی دیں تو خیر ہے, بنتی میری ڈبل ہے. پتہ نہیں کیا رشتہ ہے, تعلق کتنا گہرا ہے. اللہ ہے اللہ اور حسین کا, کہ نماز اللہ کی ہے, مٹی حسین کی. جو بندے ہاتھ اٹھا رہے ہو قسم سے, بزرگ نا, بزرگ تو ہاتھ اٹھا رہے ہو میرے جو دعا دے رہے ہیں. جوان ہاتھ چاہو دے تو آڑے ہتھا میری ٹیک بڑھ جاندی ہے میرے جوانوں. ہائے ہائے ہائے. ایک نعرہ چا مار ملنگ ہاتھ اچھے حیدری. لمبے نعرے دے موڈ چ نہیں ہے, ہاں ہمیں پتا ہوتا ہے, چونکہ مجھے بھی خود مزہ نہیں آئے گا, بس چلتے رہیں. حسین کی مٹی میں شفا ہے, حسین کی مٹی میں بیماری نہیں ہے, حسین کی مٹی چکھنا حرام بھی نہیں ہے.
کیوں مٹی کھانا حرام ہے؟ ابھی بتایا ہے کہ آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اس لیے اللہ نے کہا مٹی کھانا ممنوع، حرام، اس میں بیماری رکھ دی تاکہ کوئی کھائے نہ آدم کا بیٹا۔ لیکن حسین کی خاک شفا چکھنا حرام نہیں ہے، اس میں شفا رکھ دی۔ تو اب میرا جملے کو وزن کرنا، پھر اکبر کے بابا کو سلام کرنا، مجھے واہ واہ کس بات کی ہوگی؟ آپ حسین کو سلام کریں گے، میں بھی آپ کے ساتھ حسین کو سلام کرنے کے لیے حاضر کھڑا ہوں۔ پتہ چلا پوری زمین کی مٹی آدم کی خلقت میں شامل ہے، کربلا والی مٹی میں۔ واہ 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 واہ، آج 2 محرم ہے، آج حسین نے اکبر کی جاگیر خریدی ہے، اس لیے میں کربلا کا طواف کر رہا ہوں۔ کربلا کی زواری مولا آپ کو کرائے، ہاتھ اونچے، حیدری۔ واہ 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 واہ۔ اچھا ہاتھ یہیں پہ ابھی نیچے نہ کرنا جنہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں، جو نہیں اٹھا سکے ان کو میں تکلیف نہیں دے رہا۔ اگر کربلا کی مٹی آدم کی خلقت میں شامل ہوتی تو پھر آدم کا کوئی بیٹا بھی جہنم نہ جاتا۔ جیو جیو علی والو، حیدر، ہاتھ اونچے چاہ کے، حیدر، جیو، بولا بولا سخیلا نکل اندر۔ توڑیا زندگی آؤں میں آزادار بستے رہن، میرے سردار بستے رہن، چودھری صاحبان تو آزادار۔ یہ مٹی ہے حسین کی، ایسے خرید لی تھی اکبر کے بابا نے۔ آج تم نے کربلا 2 محرم کو مصائب کے رنگ میں سنا ہے، فضائل کے رنگ میں دیکھ۔ مصائب میں نہ جانا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں۔ اکبر کے بابا نے مسند لگائی، ان ہستیوں کو بلایا، کیا قیمت ہے زمین کی؟ انہوں نے کہا جی 30,000 دینار۔ حسین نے تھیلی نکالی، گن کے کہا یہ 60 لو۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے 30 مانگے، حسین مولا نے 60 دے دیے۔ اور مغرب کی نماز پڑھ کے حسین علیہ السلام کے جو صحابی تھے وہ ساتھ بیٹھے تھے آپس میں اور باتیں کر رہے تھے، یار بادشاہ سلامت سردار ہے، جب وہ 30 مانگ رہے تھے مولا نے 60 کیوں دیے؟ جن کا کل میں نے نام لیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، حضرت عون علیہ السلام، 9 سال کے عون، وہ قریب سے گزرے تو سرکار کے صحابی آپس میں باتیں کر رہے، حضرت عون کے قدم رکے، فرماتا ہے میرے ماموں کے صحابی کیا سوچ رہے ہو؟ انہوں نے کہا سرکار جب وہ 30 مانگ رہے تھے سرکار نے کیوں 60 دیے؟ فرمایا مہنگا سودا کیا ہے میرے ماموں نے، 60,000 کی جنت خرید کر تیرے سب عقیدے والے اندے ہاتھ اونچے، حیدری۔ اللہ اکبر۔ اس میں کون سی غلط بات معاذ اللہ ہو رہی ہے؟ ہاں تھوڑے زندگی ہوئے جنت رشک کرتی ہے۔ اگر میں حقیقت میں بیان کروں نا قبلہ، اور آپ مصائب میں نہ جائیں ورنہ مجھے مصائب پڑھنا پڑ جائے گا، اتنی بڑی محنت میری ساری چلی جائے گی۔ ابھی تو فضیلت میں کھڑا ہوں، ابھی تو ہم حسین کے سمندر کی جو فضیلت کا سمندر ہے وہاں پہ کھڑا ہوں، ابھی ویسے میرے 25-35 منٹ رہتے ہیں۔ جب 2 ہستیاں پڑھنے والی شخصیات ہوں تو پھر ٹائم کا خیال تو ہمیں رکھنا پڑے گا۔ اگر میں اکیلا ہوتا تو چاہے 1.5 گھنٹہ بھی پڑھتا رہتا تو مجھے کیا اترا، میں نے تو وہاں جا کر پھر جو میرا ٹائم ہے مجھے پتا ہے میں پہنچ جاؤں گا۔ 2 محرم آج ہے نا، اکبر کے بابے کا گھوڑے کے سم ہے مرتجز کے، مصائب میں نہ جانا، پھر کہہ رہا ہوں فضیلت میں رہو، ایک دفعہ مسکراؤ، چونکہ تمہیں لگائی سی پہ دیا ہے کہ مصائب میں ہے 2 محرم، تو یار اس کی حقائق بھی تو تلاش کرو۔ 10 محرم میں فضیلتیں ہیں، تم تو 2 محرم کو دیکھ رہے ہو، 10 محرم میں حقائق ہے۔ میں تجھے حقیقت بتاؤں 10 محرم کی، 10 خط لکھے تھے اللہ نے حسین کو 10 محرم والے دن، 10 خط۔ حسین میں راضی ہوں، اب تو راضی ہو۔ اب مجھے یوں کرنا پڑ گیا آپ کے سامنے، بنے اچھا خاصا بول رہے تھے، یہ پتہ نہیں تو آیا تھے تینوں دیکھ کے ڈر گئے نے، پہلے کمال پہ کرتے سن۔ حسین نے 10 محرم کو 10 خط لکھے، جو بھی خط لے کے آتا ہے حسین اسے دیکھتا ہی نہیں۔ آخری جو 10واں رکا ہے وہ اللہ نے فطرس کو بھیجا، کہ تو اس کا آزاد کردہ غلام ہے، شاید تیرا
خط لے لے. حسین کو فطرس پہ ترس آیا. اکبر کے بابا نے ذوالفقار سے پیشانی بلند کی, زلفیں ہٹائیں, ریت اور خون پوچھا, اور فطرس کو دیکھ کر یہ جملہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے میں واہ واہ کر دوں, واہ 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 واہ. حسین اسے دیکھ کر کہتے ہیں کیسے آیا, پھر کوئی مسئلہ بن گیا, واہ واہ واہ. ہاتھ بڑھا کر کہتے شہنشاہ یہ میں رکا لے کے آیا ہوں. حسین فرماتے چلو تیرے اوپر مجھے ترس آ گیا. رکا لیا, چوما, جیب میں ڈالا, اور فطرس کو تنبیہ کی اکبر کے بابا نے. فرماتا فطرس تجھے کتنا حوصلہ دیا ہو کس نے کہ تو اس کے اور میرے درمیان میں آیا. اللہ اکبر. ایسے معرفت والے چہرے مجھے مل گئے ہیں پنڈ مکوں میں, قسم سے میرا دل لگ گیا ہے تیرے شہر میں, قسم سے. یہ میری محنت ہے 3 سال کی جو آج آپ کو رنگ لگا ہوا ہے. اب 1000 بندہ بھی یہاں پہ پڑھے, کوشش ہم نے کی ہے. فرمایا تجھے کتنا حوصلہ ہوا کہ تو احدیت اور حسینیت کے درمیان میں آ گیا ہے. فرمایا خبردار, آج کی معافی, آج کی معافی کہ تو حوصلہ بڑھا کے آ گیا صرف میری ٹیک پر, لیکن آج کے بعد اگر تو میرے اور میرے اللہ کے درمیان میں آیا سزا ایسی ملے گی کہ پھر معافی نہیں ملے گی. ایک باری ہاتھ چاہو چاہے دری آئے. فرمایا معافی دینے والا پھر کوئی نہیں ہوگا. اسے کہے مجھے خط نہ لکھے, بولے میں چھیڑ گیا رضا یہ چھوڑ گئے, نصیب میرے کہ مجھے یہ چھیڑ کے تجھے چھوڑ گئے ہیں, پتہ نہیں کیوں. اب میں سمندر کے اندر چلا گیا ہوں, یہ ابھی کنارے پہ کھڑے ہیں, یا تو اندر آتے تو مجھے بھی مزہ آتا, چلو ایک بندہ تو آ جاتا یار میرے پیچھے. حسین فرماتے ہیں کہ اسے کہے مجھ سے بولے. آواز کبریائی, حسین لبیک یا ربی, مالک حکم. اللہ کہتے کہنا کیا چاہتا ہے. اب میں دیکھتا ہوں کہ کون کون کنارے پہ ہے, کون اندر آ گیا ہے. ایک بھی ہوا تو میرا دل لگا رہے گا. حسین کہ مالک, اللہ کہتے حسین چاہتا کیا ہے. کہتے ہیں حسین کہتے مالک آدم سے لے کر عیسیٰ تک, میرے نانے سے لے کر میرے بیٹے قائم تک, یہ سارے کسی نہ کسی حوالے سے تیرے محبوب بنتے ہیں. عاشق تیرا حسین ہے. واہ 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 واہ. اب تو سارے تشریف لے آئے ہیں میرے ساتھ. اب تو آپ نے پھر حد کر دی ہے. میں گھبرا گیا تھا, آپ نے میرا ہاتھ تھام لیا ہے. اکیلا مجھ سے جایا نہیں جا رہا تھا. دعویٰ ہے حسین کا, اور بندے کے سامنے نہیں, کبریا کے سامنے ہے. اللہ سے کہتے ہیں بتا تیرا کوئی عاشق ہو میرے علاوہ. نہ بیٹا سبحان اللہ سے تو کام ہی نہیں ہے, یہ تو اڑ جانے والی بات ہے. اللہ کہتے ہیں ہاں بالکل حسین تو ٹھیک کہہ رہے, تیرے علاوہ میرا عاشق کوئی نہیں ہے. حسین کہتے پھر میں نے تیری قیمت دی ہے, تیرے عشق کا میں نے قیمت بھری ہے. یہ خط نہ لکھ, اگر ہے جلوہ تو دکھا حسین. جیو کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے جو ماتمی کا ہاتھ ہے. وہ صبح ایک باری ہاتھ اچھے ہے غریب. سردار امام حسین بادشاہ دی قسمیں سمندر وچ غوطہ زن ہو کے او دی تہ وچوں ولائے علی دے موتی کرنا یہ جتوئی دا کام ہے, اور ہی کسی دا کام نہیں دے. بسم اللہ. حسین راضی ہونے, حوصلہ افزائی کا شکریہ. تھک تو نہیں گئے ہو ادھر والے؟ اچھا آپ پچھلے سردار, چلو آج تو آپ پیچھے چلے جاتے ہو ماتمی, کبھی کبھی آگے بھی بیٹھا کرو. یہ پرائمری کلاس کو کیا سمجھاؤں, یہ بچے پھر بھی مہربانی کرتے سمجھ رہے ہیں. ایک باری ہاتھ چاہو چا سلام کریے حسین نو. حیدری دکھا جلوہ. اور اللہ پھر مجھے آپ نے اندر سے ہلچل مچا دی. ورنہ عہد میثاق کو پڑھ, یوم الست. اللہ نے اپنی صفات کا بازار سجایا تھا, صفات خدا کا بازار اللہ نے سجا دیا, اور کہا کہ میرے نبی ولی شہید صدیق حجت معصوم کھڑے ہو, یہ میری صفتوں کا بازار ہے, جس کی جو دل کرتا ہے جا کے صفت خرید لے. انہوں نے اندر مجھے ہلچل مچا دی, اور قیمت آپ سے لوں گا.
حضرت آدم گئے، ایک صفت خریدی، نوح نے ایک صفت خریدی، موسیٰ عیسیٰ نے ایک صفت خریدی، حضرت ابراہیم نے ایک صفت خریدی، یعقوب ایوب نے ایک صفت خریدی، عیسیٰ تک کے نبی ختم ہو گئے، باری آ گئی 14 کی، 14 میں سے سرکار مصطفیٰ نے خریدا، علی مرتضیٰ نے خریدا، سیدہ عالمین نے خریدا، سرکار مجتبیٰ نے خریدا، حسین پیچھے ہٹ گئے، سجاد مولا سے 12ویں تک سب نے خریدا۔ اللہ کہتا ہے حسین تو نے کیوں نہیں خریدا کچھ؟ حسین کہتا ہے مالک، ہائے حسین مالک، جو کچھ میرے نانا نے، بابا نے، اماں نے، بڑے بھائی نے خریدا ہے یہ سب کچھ مجھے وراثت میں مل جائے گا، خریدی ہوئی چیز کو پھر کیا خریدنا؟ اب جو تھک گیا ہے وہ ہاتھ نیچے رکھے، جو نہیں تھکا اور اندر حسینیت ہے بابا خریدی ہوئی چیز کو دوبارہ کیا خریدنا؟ حسین کا شیوہ ہی نہیں۔ اللہ کہتے پھر جب تک تو نہیں خریدے گا یہ بازار کھلا ہے، مجھے آگے سلسلہ روکنا بھی پڑا تو میں اللہ ہوں، میں روک سکتا ہوں، تو خریدے گا تو میں اطمینان میں آؤں گا۔ بھائی جان توحید کے اطمینان کا نام ہے حسین، اور میں صدقے ہو جاؤں جو ہاتھ اٹھا رہے ہو حسین۔ اب پھر آپ کیونکہ لفظ حسین ایسا ہے کہ آپ مسائب میں بار بار چلے جاتے ہیں، میں کہتا ہوں کنٹرول کریں تاکہ ایک جملہ میں ہدیہ کروں۔ حسین کہتے ہیں مالک آرام سے آرام سے، کیونکہ یہ اڑنے والی ہے کوئی چیز، مجھے نہیں پتا آپ میں کوئی فرشتے کچھ کوئی اڑ جائے گا، حسین کو جا کے سلام کر کے پھر لوٹ آئے گا، ہو سکتا ہے ہمارے بت یہیں رہیں، روحیں آ جائیں حسین کو سلام کر کے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ناممکن بات نہیں ہے۔ اکبر کا بابا ایسا کر سکتا ہے کہ ہم بیٹھے یہیں رہیں اور روح سلام کر کے آ جائے اور ہمیں زواری کا ثواب ہو جائے۔ حسین کہتے ہیں مالک تو اللہ ہے، تو کبریا ہے، تو مسجود ہے، میں ساجد ہوں، تو معبود ہے، میں تیرا عبد ہوں، تو اللہ ہے، میں تیرا مالو ہوں، تیرا حکم جو ہوا کہ کچھ خرید تو پھر آ سودا کرتے ہیں تو اور میں۔ حسین کیسے؟ حسین کہتے ہیں مالک پھر جنس میری مرضی کی، قیمت تیری مرضی۔ ہاتھ یہیں پہ ابھی ہاتھ نیچے کرنے کی، میں آپ کو جو جوان ہو بزرگ نا، بزرگ چپ کر کے بھی بیٹھے رہے، ہاتھ تھلے نہیں کرنے، جملہ یہی پر ہے۔ حسین کہتے ہیں جنس میری مرضی کی، قیمت تیری مرضی کی۔ اس وقت کبریا کی آوازیں خریدنا کیا چاہتا ہے؟ حسین کہتے ہیں مالک آدم سے لے کر میرے قائم تک ان سب نے تیری صفات کو خریدا ہے، قیمت بتا تیری ذات کا میں خریدا۔ جیو جیو، جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اسے میں سمجھا نہیں سکا۔ لبیک یا حسین، اچھا جیو، مولا آپ کو زواری نصیب فرمائے۔ ہاتھ اچھے حیدری، ادھر والے راضی بیٹھے ہیں میرے بزرگان، بچے جوان، ادھر والے سامنے والے آباد و شاد رہو۔ دیکھیں نا ہو گئی زواری۔ میں تیری ذات کا خریدار ہوں۔ آپ نے تو واہ کی، اٹھ کے نعرے لگائے، ہاتھ بلند کیے، لبیک یا حسین کی صدائیں بلند ہوئیں، وہاں نبی چپ کر گئے، میں خود حوروں کی نبضیں رکیں، فرشتوں کی سانسیں اٹھیں۔ ذات کو خریدے گا، یہ کون خریدار ہے؟ یہ کیسا خریدار ہے؟ یہ کتنی بڑی قیمت دے رہا ہے اور کیا لے رہا ہے؟ لمحے گزرے، کبریا کی آوازیں، حسین جی مالک۔ اللہ کہتے ہیں اب وہی بات آ گئی، مولا کہتے ہیں میں اپنی صفت، ایک صفت کا 80,000واں حصہ اگر پہاڑ پہ پھینکوں وہ سرما ہو جائے گا، موسیٰ جیسا میرا اولی العظم رسول بے ہوش ہو جائے گا، تو ذات کو خریدے گا؟ حسین سجدہ کر کے کہتے ہیں مالک تو اپنی ذات کو بے حجاب کر کے حسین کے بدن پہ پھینک کے دیکھ، اگر برداشت نہ کروں تو مجھے فاطمہ کا بیٹا نہ۔ سبحان اللہ۔ اب جو ہاتھ اٹھائے اس نے مشکل بات پہ جعفر کی مدد کی ہے۔ ایک باری ہاتھ چاہو چاہے حیدری۔ 40 منٹ ہو گئے مجھے آپ کی نوکری کرتے ہوئے، آگے چلیں، ہے گنجائش تھوڑی جی؟ نہیں دل سے کہو ورنہ میں پھنس جاؤں گا۔ جس کا دل نہیں ہے وہ نہ ہاتھ اٹھائے، چونکہ بی بی کے گھر میں بیٹھے ہو پھر وعدہ ہو جائے گا۔ ہاں آپ کو سلام۔ حسین کی مٹی، میں تو مٹی پہ کھڑا تھا کربلا، جسے مٹی کہتا ہے زمانہ، وہ پتہ نہیں کیا ہے۔
تھک گئے نا ان کر کر کے؟ بند کر دے بند، بس کر، بند کرا اسے، ذرا خوش ہو جا، ذرا علی علی بھی کر، ہاتھ ساتھ کھول، فریش ہو۔ ہاں بیٹا آپ کے لیے تو ہم پڑھتے ہیں۔ حیدری آئے، کتنی دیر تو یہاں کر کے بیٹھا رہے گا، اگر تھک جائے گا۔ حسین کی مٹی میں شفا۔ ایک بندے واسطے بیماری، جیڑا بیمار ہو جاندہ ہے بے ایمانی میں، انہوں ویکھ کے بغل دی آگ لگ جاندی ہے، وہی ہونے والا۔ اچھا چلو میں آپ کی بات کو یوں کھولتا ہوں، یہ جو ہم مجلس پڑھتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ حضرت عباس میدان میں گئے تو 9 لاکھ کھڑا تھا، علی اکبر گئے تو 9 لاکھ کھڑا تھا، حضرت قاسم گئے تو 9 لاکھ کھڑا تھا، پھر اون محمد گئے تو 9 لاکھ کھڑے تھے، اور حبیب گئے تو 9 لاکھ تھے، سعید وہب گئے تو 9 لاکھ تھے، زہیر گئے تو 9 لاکھ تھے۔ اور نہیں بھائی، کم کرنے پڑیں گے تمہیں، 4000 سے زیادہ بندہ عباس نے مارا ہے، ابھی وہ بھی چپ میں۔ 2000 سے زیادہ بندہ حضرت علی اکبر نے فنار کیا ہے، حضرت قاسم نے کتنے مارے، حضرت اون نے کتنے مارے، حبیب ہور نے کتنے مارے، تو کم کرنے پڑیں گے نا 9 لاکھ سے۔ تو جو ان حرامیوں کے فوجی مرے تھے، 11 محرم کو عمر بن سعد نے ان کی قبریں بنائی تھیں کربلا میں، اور ان کو دفنا کے گئے تھے کوفہ کی طرف اپنے سپاہیوں کو۔ میں زبان کاٹ کے دوں گا، پنڈ مکوں کے کتوں کو پھینک دیں، اگر میرا دعویٰ غلط ہوا، سچ ہوا تو پھر تو نہ بولا تو میں علی کو شکایت لگاؤں گا۔ دفنا کے وہ حرامی گئے تھے، میں شیعہ مذہب چھوڑ دوں گا، مجھے ایک یزیدی کی قبر کربلا میں دکھی۔ شاباش شاباش شاباش، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ ابھی میرا جملہ باقی ہے، ماتمیوں ہاتھ نیچے نہ کرنا، میں ہاتھ باندھ رہا ہوں۔ ایک بھی یزیدی کی قبر کربلا میں نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ کربلا ہے جنت، اور جنت علی کے دشمن پہ حرام۔ آپ کو واہ واہ ہے جو مسلسل ہاتھ اٹھا رہے، ہاتھ اٹھے ہے علی۔ آپ کی زندگی ہو، کائنات کی سیادہ آپ پہ راضی ہو کہ میں کیا ہوں۔ اور کربلا جنت ہے، جنت سے اترا ہوا ایک ٹکڑا ہے، اور جو بھی کربلا میں دفن ہے، یہ جو حسین نے آج خریدی ہے، ایسے خرید لی ہے، اگر اس میں کچھ راز نہیں تھے تو کیا مقصد تھے، کتنے اسرار ہیں اس ریت میں۔ کیا حقائق ہیں؟ کیا ہوا بیٹا، کیوں ہنسنے لگ گئے ہو، اسے رو رہے ہو، مالا آپ کے سلام۔ کیا حقائق ہیں اس میں، کیا راز ہیں کربلا کی زمین میں؟ حسین نے ایسے خرید لیے، انہوں نے 30 مانگے، مولا نے 60 دیے۔ تو ایک بنگال کا سید تھا، بنگال کا، تو اس نے حدیث پڑھی کہ جو بندہ کربلا میں دفن ہو جائے، اللہ اس سے حساب کتاب نہیں لیتا، وہ بے حساب ہے، چونکہ ٹکڑے ایسے میں آ گیا ہے۔ جہاں وہ کریم ہی کریم ہے حسین، وہاں کس بات کا حساب؟ ہائے ہائے ہائے۔ تو اس بنگال نے حدیث پڑھی، سید نے، ان کی ایک ضعیفہ والدہ تھی، انہوں نے والدہ سے کہا اماں میں کربلا جا رہا ہوں، وہیں رہوں گا، وہیں مر جاؤں گا، دفن ہو جاؤں گا، عذاب خدا سے بچ جاؤں گا، حساب خدا سے بھی۔ اب ماں کیسے روکے؟ اس نے کہا بیٹا بسم اللہ، تشریف لے جائیں۔ جیسے وہ سید کربلا کے قریب پہنچا، حضرت حسین علیہ السلام نے اپنے ذری کے خادم کو حکم دیا کہ بنگال سے ایک سید آ رہا ہے، ایک تو اسے میرا سلام کہنا، اور دوسرا اسے کہنا آج کی رات وہ کربلا میں گزارے، اندر میرے حرم کے اندر۔ ہاں وہ سید پہنچا، سلام ملے، انہوں نے ماتم پرسا کیا، انہوں نے کہا جی دوسرا حکم بھی سن لے، میں بند کر کے جا رہا ہوں، آپ نے اندر رہنا ہے، یہ بھی حکم ہے۔ وہ اندر رہا، دروازے بند ہو گئے، اکیلا۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ حسین علیہ السلام کی ذری کا دروازہ کھلتا ہے، ایک اونٹوں کی قطار آئی، ان پر صندوق لدے ہوئے ہیں، وہ صندوق اتار کے چلے جاتے ہیں، پھر دوسری تیسری چوتھی پنجویں صندوق کی صندوق ہو گئے کریم کربلا کے حرم میں۔ آخر انسان کی فطرت ہے، دیکھوں اس میں ہے کیا، کھولا صندوق، کسی میں بزرگ، کسی میں جوان، کسی میں بچہ، کسی میں مرد، کسی میں مستور، جنازے ہی جنازے، بس اتنے جنازے دیکھے تو غش کھا کے گرا۔ عالم غشی میں حضرت حسین تشریف لائے اور فرماتے ہیں اس لیے ضعیفہ ماں کو چھوڑ کے آیا ہے کہ کربلا میں دفن ہو جاؤں گا اور حساب سے بچ جاؤں گا۔ جی مالک، فرمایا یہ جنازے دیکھ رہا ہے؟ جی سرکار۔ فرمایا تجھے حسین کا پتہ نہیں ہے؟ میرا حبدار
جہاں مرضی دفن ہو جائے، فرشتوں کی ڈیوٹی ہے اسے وہاں سے نکال کے یہاں. اللہ اکبر. جا اطمینان سے ماں کے پاس رہے، تو جہاں بھی ہوگا حسین تجھے بلا لے گا. ہاں میں تو مسلسل آپ کے سمندر کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سیدہ عالیہ نے تمہاری آنکھوں پہ مہر لگا دی ہے. تو مجھے معافی دینا جتنی دیر میں نے آپ کو روکا ہے. بی بی سے بھی معافی، آپ سے بھی معافی. حسین 10 محرم نو جدو گھوڑے تو اترے نا، 2 محرم نو اج تنے میں اپنی زبان 2 گلاں. حسین نے حضرت عباس دا ہاتھ پکڑ، اجے محمل کھلوتے نے سیدہ دے، اجے زینب عالیہ دا محمل بیٹھے نہیں. حسین عباس کو دکھا رہے ہیں، عباس اتھے تیرا ایک بازو قلم ہوئے گا، اتھے تیرا دوسرا بازو قلم ہونا ہے، اتھے میرے اکبر نو برچسگر نو تیر لگنا ہے، اتھے میرے آن نے دفن ہونا ہی، اتھے غازی تیری قبر بڑھنی ہے، اتھے میں دفن ہونا ہی. کر لئیے میری نسل قربان، چونکہ میری نسل اتنی قیمتی نہیں جتنی ہے قیمتی ہے. یہ ہے سنن واسطے جناب زینب عالیہ کتوں تشریف لے کے آندے نے. تو تسی بیٹھے جناب ایک جملے تے مہر لوانی ہے نا ماتمیاں تو. میں پنڈ مکو تیرے ماحول تو واقف ہاں، تیرے اندر مسائب دی زیادہ خیرات سیدہ تانو عطا کر دینے. جدو مغرب دا ٹائم ہوئے نا کتھے بچے سارے عزادار ذاکرین جان دینے، وہ امیر ہے ساڑا بانی تے بھامے غریب ہے. جتھے مغرب دے ٹائم اسی مجلس چھوڑی ہے نا، تو بانی ایک باری سانو آکھدا ہے یار ہون رات پہ ہوندی ہے تے نہ جاؤ. واہ 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 واہ. جڑے ہے اچھی پہ کر دے ہو، جڑے میرا پتر حوصلہ، میرا سونا حوصلہ، میرا پتر حوصلہ. چونکہ خیرات دیون والی تواڈے تے پئی ہوندی ہے راضی. وہ ساری ٹکے دی حیثیت نہیں یار. شام ہو جاوے تے سانو عزادار بھی حکم دیں دینے یار ہن رہ جاؤ، ہن شام ہو گئی ہے. اللہ جانے کتنا غریب ہے اکبر دا بابا. آدھ رات لے بھیڑاں دے محمل لے کے ٹرے ہے، بھرے مدینے چو کسے نہیں آکھیا حسین آدھ رات ہے. واہ 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 واہ. جائندہ ہاتھ آزاد ہے ایک باری سارے سینے تے مار چا اکبر دے بابے دی غربت. جڑے پیچھے بیٹھے ہو پچھلے حصہ ہی مجلس دا ہی ہوندا ہے یار. پیچھے بانا کوئی جرم نہیں کہ اتھے بندہ ہے ہی نہ کرے. شہزاد حوصلہ کرے جے میرا پتر، دعا کرے جے میں یا مراں تے یا میں انہاں نوں گل سمجھاواں. آج میرا انداز ہو رہے تیاری میرے بعد شرازی صاحب نے پڑھنا انہاں پڑھنی ہے. میں ایک جملے ہور والے پاسے پہ آؤں اور جملے تے یا میں آج مرنی ہے رضا تے یا انہاں ہے اٹھ کے کرنی ہے. یہ میں نہیں پتا کہ کی میں ہونا ہے، مجھے نہیں پتا، یہ شام والی بی بی کو پتا ہے. حسین اکیلی کلی سغرا بیمار بیٹی چھوڑ کے ٹرے ہے. بندے اندن بیمار ہے سغرا ہے نہیں ہوئیے. اگر تو لاڈی ہے بلند ہوئے تو ایک جملہ ہدیہ کراں. پتہ نہیں کتنا غریب گھر آل محمد دا. اس گھر تینوں 4 سال دے ضعیف بھی لبڑے، اس گھر تینوں 7 سال دے ضعیف بھی لب جانے. ہائے کرو تے اچھی کرو چا میرا پتر. حسین تو آنی جوانیاں سلامت رکھے. پتہ لگے کہ واقعی زینب دے عزادار بیٹھے نے بی بی دے گھر. ایک باری سر تے ہاتھ مارو چا جوان تاکہ تو آڈے تے میرے ماتم دی گواہ بن جائے. جندہ سر نہیں دکھ دا زینب دا واسطی ایک باری ہاتھ مار چا. اتنا بڑا واسطہ دیتا ہے میرے جوانان. اللہ اکبر اللہ اکبر. حوصلہ حوصلہ. چونکہ بیماری دی وجہ تو حسین نہیں چھوڑیا. جناب سکینہ نال ڈھیر پیارے حسین نو، لیکن سغرا نال اس تو بھی زیادہ ہے. اے اللہ نو حسین لکھ کے دے آیا ہی کہ ایک دھی دا وچھوڑا برداشت کراں گا. تو اڈی ہے نکلنی چاہیے سی، ورنہ حسین کیوں چھوڑ کے جاندہ. جی ماں دی شکل والی نو کیویں لے کے جاوے آ، اے کوئی گل نہیں. اگر زینب نو لے کے جا سکتے ہیں تو سغرا کیویں رک سکتے ہیں. میں تو اڈی ہے تو پتر قربان کر دے ماں. جڑے ماتمی بیٹھے تو اڈے جتیاں نو جعفر دا سلام. اے ایویں ڈھارسلاں بنایا ہویا نے، اپنے کولو مضمون نہیں بنانا چاہیے. جڑی حقیقت ہے وہ پڑھنی چاہیے. حسین دا معاہدہ اللہ نال کہ سغرا دا وچھوڑا برداشت کراں گا. ورنہ حسین 4 واری واپس آئے مدینے تو باہر جا کے. عباس نو آندن تو بھین دے محمل نال ٹر، میں ایک واری پھر بیمار نو دیکھاں. سر مارن تو بہتر سینے تے ہاتھ چا مارے ہیں.
فضائل تے بندہ سر مار لیندے، مصائب تے کیڑا سر مارنا ہوندا ہے۔ اور حسین جدو ویکھن آئے نا دھی نو تے اپنا مرتجز دور کھلار کے آئے تاکہ میرے گھوڑے جن ٹاپاں سغرا نہ سنے، میں دھی نو ویکھا مینو سغرا نہ ویکھے۔ لیکن جدن حسین دروازے تے آئے نا، حسین منظر کیا ویکھے، جتنیاں گھر دیاں دیوار ہیں انہوں دا رنگ سرخ ہو گئے۔ تو آڈی حید نہیں نکلی جڑے جوان بیٹھے ہو، کدی سغرا اس دیوار جو ٹکر، کدی سغرا دی اس ہاتھ سینے تے نہیں سر تے مارنے جڑے جوان ہو، کدی سغرا دی اس دیوار جو ٹکر۔ اچانک ایک جملہ میرا بیٹا تو انہوں عرصہ ہو گیا میرے نال نوکری حسین دی کر دیا، میں نو اللہ دی قسم ہے ایک غازی دی پنجے تے میرے ہاتھ ہے کچھ ناک بچے نو، میں زندگی اچھ لفظ نہیں پڑھا جیڑا اج پنڈ مکو لینے میں نو چھری ماری ہے تے میں پڑھدا پیا پتہ نہیں کوئی فرشتے آ کے ہے کرنگے۔ چدن سغران و بابے دی خوشبو آئی ہے نا، آخر حسین دی تھی ہے، سامان دی گھٹ چاہی سو، نانی ام سلمہ کو لئیے، نانی میں تو انہوں آندھی سانا کہ بابا اکبر تو بغیر نہیں رہندا تے اکبر میرے بغیر نہیں رہندا۔ میں نو بابا دکھایا ہے، میں ادھر تاں پیا وینا جو پتھر دے لوگ بیٹھے نے، جڑا حسین دی دھی دی غربت ماتم نہ کرے وہ سر تے تھلے کر لے جا، ناراض بھی ہوندا ہے تے ہو جاوے میرے نال۔ اے کوئی غریب ہیں جڑے ہے اچھی پہ کر دینے، صرف گل توجہ دیئے، گل عقیدت دیئے، جتنا عقیدت رلائیں گا تیری ہے نکل جائے گی۔ سامان دی گھٹ چوکے آن دیئے، ماما نانی اممہ میں نو بابا دی خوشبو آ گئی، میرا بابا دروازے تے آیا ہے، سامان چاہ کے دروازے دیئے یہ بابا میں نو لینے ہو۔ فرمایا سغرا نہیں، اتھے ہی زمین تے بہ گئی ہے، تو پھر کیوں آئے ہیں؟ اندھے سغرا تو ساری ہے میری ماں زہرا، آج ایک مہربانی کر مینو ماں بن کے مدینے چھٹور۔ کوئی ہاتھ ہے جڑا حسین دی تھی دی غربت سر دا ماتم کرے، کوئی ہاتھ ہے جڑا سغرا دے بچھوڑے تے سر تے ہاتھ مارے چا۔ او میں صدقے حوصلہ میرا پتر تو سا سفر کرنا ہے یا ایک باری ہاتھ کھولو جڑے جوان ہو تو سغرا دا واسطہ ہے، وہ ایک باری تے ہاتھ سر تے مارو چاہ جڑے جوان بیٹھے ہو، اس تو بڑا واسطہ کیڑا دے واجہ بھی نہیں سماریا۔ حوصلہ اجے میری منزل ہو رہے، کلی دھی نو چھوڑ کے حسین ٹر گیا، ترائے شعبان نو حسین مکے پہنچن، رمضان شوال زکات ذی الحج 4 مہینے مکے رہے حسین۔ ایک خط حسین نہ دھی نو لکھے تے نہ سغرا دا کوئی پیغام آیا ہے، تو اسی تھک گئے ہو۔ حسین کربلا پہنچ گئے 2 محرم نواج، ایک دن بے تاب ہو کے حسین دی بیمار دی نانی ام سلمہ دے کولا بیٹھی ہے، نانی اماں جی سغرا کوئی ساڑھے گھارج کاغذ قلم رہی ہے؟ میں آندھا یا میں مرانگا آج یا اے پتہ نہیں کتنا پرسہ دین گے سین ہوں، میں نے نہیں پتا ہے شام علی سین جان دیئے۔ سغرا ساڑھے گھر حکم کرو، تو حسین شہن شادی تھی ہے، نانی ہونا ہور گل لے، تو ساری دی ساری بطول ہے، کی کرنے کاغذ قلم پتر؟ اما آج میرا دل پہ کر دے میں بابے نو خط لکھا ہوں، تو آڈی ہے نہیں نکلی، میں نے چھوڑ دینا چاہیے۔ میں بی بی جناب ام سلمہ دن خط تے تو لکھے گی لے کے کون جائے گا؟ کتھے عراق ہے؟ آندھی اماں وہ بھی میرے کو انتظام ہے، میں نو زینب عالیہ دی لٹی ہوئی چادر دی قسم ہے، اٹھ چوری لیا میں نو مار میں مر جاواں۔ آل محمد دے گھر تو جیڑا مجمع ترائے کئی نا مدینے تو باہر، او جتو رستے نکل دے ہن عراق یمن شام والے پاسے، او آل محمد دے گھر تو مجمع ترائے 8 میل بندا ہا، جان جان دا 8 میل۔ خط لکھے اور جنہا خط دا پہلا جملہ لکھیا جناب سغرا، شام والی بی بی تسا جان دے ہو پتہ نہیں کیسا ہے کرنی ہے، او جملہ جڑا لکھیا ہے نا پہلا جملہ، او جدن حضرت حسین نے کربلا دے وچ جناب زینب نو سنایا ہے،
جیڑی اکبر دی لاش تے حسین تے زینب چپ کر گئے ہن صغرا دا جملہ سن کے 6 واری زینب اٹھیے تے 6 واری جناب زینب بیٹھیے پتہ ہے صغرا لکھا کیے آندھی من الضعیفۃ العلیلہ ایک 7 سال دی بڈڑی خط پہ لکھی اللہ مان اللہ مان اللہ مان کیا کوکا بلند ہو گیا علی کی دھی کے گھر کتنی راضی ہو گئی ہے زینب عالیہ او میں صدقے ہو جاؤں حوصلہ 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 من الضعیفۃ العلیلہ ایک بیمار ضعیفہ جناب زینب جدن سنیا نا کربلا علی دی دھی 6 واری اٹھی تے بیٹھی ہے اور پھر میں جن حسین میں تے 7 سال دی صغرا چھوڑ کے ایسا یہ صغرا کیا پہ لکھ دی ہے من الضعیفۃ العلیلہ تھک گئے تو بس کرا ایک بڈڑی 7 سال دی بابے نو خط بھی لکھ دی ہے اگر ہونا ہے نہ کرے نا میں ماتم کرا ثواب تو انہوں ہوئے آندھی بابا پتہ ہے میں بڈڑی کیوں ہو گئی ہاں اگو کیا لکھے سے بابا تواڈے جان تو بعد مدینے والے انجی دھمکیاں میرے دروازے تے آ کے دے دیں جی میں نام رسول تو بعد میری دادی زہرا نے دھمکی ایک باری ہاتھ چاؤ جا جڑے جوان بیٹھے ہو سیدہ صغرا دی غربت دا واسطہ ایک باری ہے اچھی کرو جا زینب عالیہ دے مہمان ہو اللہ اکبر حوصلہ حوصلہ پڑھن تے بندے مار دیں سانو اگو لکھے سے اس جملے تو بعد پھر لکھے سے بابا اور میں تو آزادار میں تو تکلیف نہیں دینا چاہتا آزادار دے دل ریشم تو زیادہ نازک ہوندے امام جعفر صادق فرمیندن ساڑھے ریشم والے دل نو تکلیف نہ دیا کر لیکن ہم کی کریے جملہ یہ اوکھا یہ او جملہ ہے جڑا حسین پڑھے تے حسین تیز قدمہ نال ٹر پہ ہے کس پاسے میں دس دا جملہ کیا لکھے سے آخر پہلے جملہ لکھے سے بابا میرے طرفوں تو آڈے ہوتے 1000 سلام نہیں بھائی تو ہے نہیں کہتی اداسی دیکھ حسین دی تھی تینوں پتہ لگیا نا کہ تو مر جاویں یا مینوں مار دے میں اور بابا میرے چاچا ابو الفضل العباس نو میرے طرفوں 1000 سلام اور بابا میری پھپھی زینب عالیہ نو میرے طرفوں 1000 سلام اور بابا آخر تے تیری بیمار تھی منت بھی کر دی لفظ منت ہے کہ اصغر ہون 6 مہینے دا ہو گیا ہونا ہے کہ میرے طرفوں اصغر دے اس پاسوں بھی بوسا تے اصغر دے اس پاسوں بھی بوسا حسین نے جملہ پڑھے کہ مقتل والے پاسے حسین دوڑ گئے جناب زینب فرمائے حسین کدھر پیا جانا ہے آدن زینب تو سنیا نہیں صغرا نے حکم دیتا ہے کہ میرے اصغر نو ضرور بوسا دے بھی حسین آدھے میں جانا پیا اصغر دی لاش سے اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان خط لکھے ہے ہون میں گل مکاندہ پیا خط لکھے ایسے خط لکھ کے بند کیتا ایسے سہیلیاں تے کنیزاں تے جھرماٹے حسین دی دھی گھروں ٹر پئیے اتھے ہو وہ ہاتے ہے کرو 8 میل سفر کر کے مجمع ترائق تے جا بیٹھیے صبح دی نماز گھروں پڑھ کے ٹریے ظہر اثر پڑھیے جدوں سورج غروب ہون دے قریب آئے سہیلیاں نے دیا چلی آج کوئی نہیں آیا پھر واپس 8 میل ٹور کے گھر آئیے 16 میل روز دا سفر آئی ایک واسطہ دے حسین نو زغرا دے زخمی پیران دا تیری دعا قبول نہ ہوئے مذاکری چھڑ دیا تیری ہے نہ نکلے تے قصور میرا نہیں 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن بھائی جان ہے نہیں کی تھی 6 دن 7 دن 8 دن 9 دن ہن 9 نو دے 16 نال ذرا کہ کتنے میل ٹری حسین دی تھی ٹھیک ہے 9ویں دن سورج زوال والے پاسے گئے صغرا دیا سہیلیاں اٹھ کے کھلوتے ہیں ہاتھ بن کے دن حسین شہنشاہ دی تھی تو ہے سردار زادی
اسی تیرے سامنے اچھا بول بھی نہیں سکتے ہیں ہن جڑا ہے نہ کرے اس سفر نو مار دے لیکن ہن اسا کل توانو آن نہیں دینا 9 دن ہو گئے کسے نہیں آنا جب انہوں نے کہنا نہیں آن دینا اس وقت صغرا نے بلا تشبیہ اپنے پیر پھیلا کے سہیلیاں نو دکھا کے آندی ہے مینوں ویکھو میں ٹرن جوگی ہاں تسی روکو نہ روکو میں ہن خود کوئی نہیں آونا اللہ اکبر اللہ اکبر جدن نا امید ہوئی ہے حسین دی بھی تے دوروں اٹھن لگی ہے ہتھیلیاں ٹیک کے ایک سہیلی ہے کہ بی بی رکو کوئی ناکا سوار پہ آن دے ناکا سوار دا نہ ہے جینا صغرا دے وچ زندگی آ گئی ہے ناکا سوار دے تو قریب ہے ایک سہیلی اگو دے گئی ہے ناکا سوار بی بی جھرمٹے چے سہیلیاں دے وہ کنیز گل پی کر دیے کتھوں دا مسافر ہیں کدھر پہ جانا ہے اس اٹھنی تے بہ کے آکھے مستور میں عراق پہ جانا عراق دا نا ہے صغرا تو ریا نہیں گیا جھرمٹے جو بول کے آجے انہوں 10 میں حسین دی تھی کھڑیا انہوں 10 میں سردار حسین دی تھی کوئی ہاتھ ہے جنہ سر تے ٹوٹ جاوے صغرا دے ماتم مست ناکا سوار اٹھنی بٹھائی نہیں زمین تے چھڑے ہیں اللہ مان سلطان حسین دی تھی تے اتنا سفر کر کے تھے بی بی آنگے انہوں جلدی 10 میں ایک خط بھیجنا چاہتی ہے میرا بابا عراق گیا ہوئے خط لے جائیں گا میرے بابے کو بلکہ کچھ علماء نے لکھے کہ جدن صغرا واپس جان لگی اللہ نے فرشتے نے حکم دیتے اور انسانی شکل اختیار کر میرے حسین دی تھی تھک گئی ہے وہ فرشتہ آیا ہے انہیں دلیل دیتی ہے کہ فرشتہ نہ ہوندہ تو حسین کو پہنچ ہی نہیں سکتا دور کھلوتی حسین دی تھی خط بند کی تیس اسے کہ بی بی قرآن دی طرح لے کے جاواں گا میں چھوڑیں دا پیا سیدزادے نے تکلیف نہ دیواں ورنہ ڈھیر سارا مضمون ہے خط اس لیے اس غلاف بند کیتا ہے اپنی پگڑی اچھ رکھے حسین علیہ السلام دی پاک دھی نے ہن مردی جعفر 2 کرتے کڈین بی بی کنیز ناندی انہوں لا کے دے انہوں آکھ میں سیتے سن اکبر دی شادی واسطے تے تویں پیغام رسا میرے بابا دا اسی آل محمد اجرت تو بغیر کم نہیں کر دے میرے کول ہوئے ہاں تے میں دارائم تینوں دے وہاں اے میرے اکبر دے کرتے نے یہ تو رکھ انہوں تو سے چپ کر گئے ہو اس ہے کہ بی بی میں کی میں رکھا اکبر دے کرتے فرمایا پھر خط واپس کر میں اجرت تو بغیر کم کدی نہیں لیا جب انہوں نے پتہ لگے نا خط واپس کر دیے وہ دے بی بی کیوں کرتے لے کے وعدہ کر کے آدھے بی بی میرا ہی وعدہ ہے میں توڑے طرفوں مینوں آگئے لیکن میں دیسا توڑے ویر اکبر ہوں چونکہ تو سا خود فرمائے بی بی ہے کہ ہن سن میں خط نہ پیش کری میرے بابا نوں میرا بابا بسنت پہ ہونا ہی پہلے میرے بابا دے ہتھاں دا بوسا لوی پھر میرے بابا دے قدماں دا بوسا لوی تے آکھیے تینوں بیمار دھی دے بوسے دی پھر میرے بابے دے سجے پاسے ویکھیے کہ جوان کھلوتا ہونا ہی او دا نام میرا چاچا ابوالفضل العباس ہے ایک باری میرے چاچا دے ہتھاں دا بوسا لوی پھر میرے چاچا دے قدماں دا بوسا لے کے آکھی بچڑی دھی دے طرف بوسا ہی پھر میرے بابے دے کھپے پاسے ایک جوان کھلوتا ہونا ہی او دا ہاتھ پکڑ کے دور لے جاوی او دا نقاب اتار کے بوسا دے کے آکھی گھیر صغرا دے طرف بوسا ہی پھر میرا خط پیش کری ہن مرو یا اٹھ کے مینوں مار دیو جدن قاصد کربلا وچ پہنچے 9 لاکھ دے آندا مارو 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 جڑا ہاتھ سر تے نہیں جا سکیا معافی مانگ لوے مارو مارو اس وقت صغرا دا قاصد حسین دے قریب جا کے آدھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین حسین آدھے تو کون ہے غریب دے سلام کرنا لا آدھے میں نو سنیان میں تیری بچھڑی صغرا دا قاصد حسین نو اکبر بھول گئے آواز آئیے اٹھو یار تو آنی بہن دا خط آ گئے